اندر اب میں ابھی ایکسپلین کروں گی سماجی انتشار کی تقسیم، کائنڈز آف سوشل ڈس آرگنائزیشن، پرسنل ڈس آرگنائزیشن، فیملی ڈس آرگنائزیشن، گروپ ڈس آرگنائزیشن اور کمیونٹی ڈس آرگنائزیشن۔ سب سے پہلے پرسنل ڈس آرگنائزیشن کیسے ہوتی ہے؟ ایک انسان سمجھتا ہے انڈیویجول ڈس آرگنائزیشن، ٹوٹ پھوٹ کا اس کے اندر عمل شروع ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی بھی مشکل میں اپنے آپ کو مشکل سے نکال نہیں سکتا، کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتا، وہ سب کو سمجھتا ہے کہ کوئی میری مدد نہیں کرے گا، میرے اندر اتنی جو ہے قابلیت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو ان مشکلات سے کیسے نکالوں گا۔ وہ یہ چیز سوچ کے اور دوسروں کے بارے میں نگیٹو سوچ کے اپنے آپ کو پریشان کرتا ہے، اور پھر اس طرح وہ ایک ذہنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں اپنے مسائل سے کیسے نپٹوں، اپنے مسئلے کو کیسے میں حل کر سکتا ہوں۔ ان شارٹ یہ کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک محرومی کا شکار سمجھنے لگتا ہے، وہ اپنے اندر نا کمتر سمجھتا ہے دوسروں سے، اور اس طرح جب وہ ایک انسان پھر اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے لگتا ہے کہ کوئی اس کو کرٹیسائز کر رہا ہے، ایک انسان کو ایک بندہ، دو بندے یا گھر کے لوگ کرٹیسائز کریں تو وہ غصہ الجھن کا شکار ہونے لگتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر پرسنل ڈس آرگنائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں ہمارے جو ہے ماہرین ہیں، پروفیسر صاحب، انہوں نے بھی سمجھایا ہوا ہے۔ یہ میں ان لوگوں کے نام اس لیے نہیں آپ کو دے رہی ہوں کہ آپ کے پاس گائیڈ بک لائن ہوگی، آپ اس میں خود ہی سمجھ لیں گے۔ پروفیسر موور کا یہ ایکسپلینیشن ہے، انہوں نے کیا سمجھایا ہے اس کے بارے میں، وہ آپ جب بک لیں گے یا گائیڈ بک لیں گے یا ایک اچھی سی بک آپ سوشولوجی کی کسی کی بھی رائٹر کی لے لیں، میں کسی رائٹر کے خاص رائٹر کا کسی کا نام نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے؟ میں تو بہت ساری بک ریڈ کری ہے، تو مجھے جو بک اچھی لگی میں نے وہ لے لی تھی اپنے ٹائم پر، اس لیے ابھی میں بتا رہی ہوں آپ لوگ کو، کیونکہ ہم گائیڈ بک بھی لیتے ہیں، ان میں بھی شارٹ لکھا ہوتا ہے۔ آپ کو جب تک آپ خود سے بک ریڈ کریں گے نہیں، 2 سے 3 دفعہ بک ریڈ کریں گے تب آپ کو سمجھ آئے گا، اور میری ویڈیوز سے بھی آپ کو سمجھ آتا رہے گا۔ اچھا جی، اب ہم نے فرسٹ اسٹیج کے بارے میں بتا دیا کہ کس طرح جو ہے اس کے اندر وہ پیدا ہوتا ہے۔ اب ان کی ڈس آرگنائزیشن، جو پرسنل ڈس آرگنائزیشن پیدا ہوتی ہے، اس کے بھی بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ فرسٹ اسٹیج اس میں کیا ہوتی ہے؟ فرسٹ اسٹیج وہ ہوتی ہے کہ وہ جب اپنی معاشرے کے لوگوں میں ملتا ہے، وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر پاتا، یا لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر سکتے، اس کے سماجی مسائل اس کے حل نہیں ہو سکتے، وہ جب اپنے حل کرنے میں اس کو مشکل ہوتی ہے، وہ دوسروں سے بھی اس طرح ان کے مسائل بھی حل نہیں کر سکتا۔ ظاہر سی بات ہے، جب ایک بندہ اپنے مسئلوں سے نہیں، اپنی الجھنوں سے باہر نہیں نکلا ہوگا تو وہ کسی اور کی کیا ہیلپ کرے گا، کسی اور کو وہ کیا سکون اور محبت عزت دے سکے گا، جب وہ اپنے آپ کو ہی اتنا کمزور ویک سمجھتا ہے، اپنی کچھ ایکسپلین نہیں کر پاتا، اپنے آپ کا بہتر نہیں دے سکتا اور اپنے آپ کو نمبر 1 نہیں سمجھا سکتا۔ اسی طرح وہ پھر یہ اس کے اندر چھوٹی سی فرسٹ اسٹیج اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی ہے، پریشان رہتا ہے، اور کسی سے وہ پھر ڈسکس نہیں کرتا۔ اسی طرح دوسری اسٹیج میں وہ اپنا سکون کہیں ڈھونڈنا چاہتا ہے، وہ چاہے وہ کہیں اگر اس کو کوئی اچھا پرسن مل گیا، کوئی اچھا دوست سمجھنے والا مل گیا، یا اپنا بہن بھائی یا خاندان میں ہی اس کو کوئی سمجھدار یا کوئی اچھا سمجھانے والا مل گیا تو وہ بہت اچھی راہ میں نکل سکتا ہے، وہ اپنے مسئلوں کو بھی حل کر سکتا ہے، اپنے کاروباری مسئلے ہوں، گھر کے مسئلے ہوں، چاہے اگر وہ کوئی شوہر ہو یا کوئی اگر وہ کسی کمپنی ادارے میں کام کر رہا ہوگا تو پھر وہ ان سے بھی اس میں بھی وہ دل نہیں لگا سکے گا۔
اپنے کاموں میں وہ الجھا رہے گا، اس سے کوئی کام نہیں ہوگا وہ، کیونکہ اپنے آپ کو جب کمتا سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہی، اس کو سب سے پہلے کسی اس کے آگے والے سب سے گھر والوں نے اپریشیٹ نہیں کیا، یا اس نے اپنے آپ کو ایکسپلین کرنا کا نہیں بولا، یا اس نے اپنے آپ کو سمجھایا نہیں، یا دوسروں نے اس کو نہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اس کو بس نگلیکٹ کر کے چھوڑ دیا، اس سے بھی انسان میں غصہ، کمتری محسوس پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ دوسری غلط چیزوں کا سہارا لینے لگتا ہے، پھر دوسری اسٹیج میں آ جاتا ہے، وہ یا تو چھوٹی چیزیں سے چھوٹا نشہ شروع کرتا ہے، سگریٹ، چھالیا، تمباکو، یہ سب کرنے شروع ہوتا ہے، اس سے اسے سکون ملتا ہے، وہ پھر اور مزید سوچتا ہے، پھر ان ساری چیزوں سے اس کو سکون ملنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو پھر وہ غلط اور چوری چکاری میں وہ کہ اس کے راستے اپنانے لگتا ہے، پھر یہ تھرڈ اسٹیج میں آ جاتا ہے، پھر وہ کرائم میں آ جاتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو اتنے اسٹریس میں لے جاتا ہے، وہ اس کی اسٹیج ہوتی ہے تیسری اسٹیج میں، یا تو وہ اپنے حالات سے تنگ آ کر سوسائڈ کرنے کی راہ میں جاتا ہے، یا پھر وہ پاگل پن اس پہ چھا جاتا ہے، پھر اس کو مینٹل ڈس آرگنائزیشن اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، دوسروں کو مارنا، ان کی چیزیں چھیننا، چاہے ایک چھوٹے بچے میں بھی ڈس آرگنائزیشن پیدا ہو جاتی ہے، دوسری ڈس آرگنائزیشن جیسے بچے دوسرے بچوں کو بلی کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، یا جیلسی ان میں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی فلاں بچے کے پاس فلاں چیز ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو وہ بچے اگر ان کو صحیح طریقے سے سمجھایا نہ جائے کہ بھائی ہاں یہ چیز بہتر نہیں ہے، اس چیز پہ تم نہ جاؤ، اگر ان کو سمجھانے والا نہیں ہوگا تو وہ بھی تیسری راہ میں تھرڈ اسٹیج میں پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح بڑا جو ہے وہ اپنی سمجھ سے اتنا وہ سوچ کے اس کا مائنڈ نروس بریک ڈاؤن اتنا ہو چکا ہوتا ہے اور اتنا تھک چکا ہوتا ہے، وہ ان منشیات کا عادی بن جاتا ہے، اور پھر وہ چوری کرنے لگتے ہیں، دوسروں کا حق ماننے لگتے ہیں، اور اگر وہ یہ اس کام میں نہ ہو پھر وہ اپنے آپ کو نقصان دے دیتے ہیں، ان شاء وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ساری بد نظمی جو ہوتی ہے انسان کی پہلی اسٹیج سے ہی پیدا ہوتی ہے، اس لیے انسان کو ایک جو گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی ایکسپلین ایک دوسرے کو چھوٹپن سے ہی اس کو چھوٹے ہیں تو چھوٹپن سے ہی سمجھانا پڑتا ہے بچوں کو، اور جب بڑا ہو جاتا ہے بڑے ہونے کے بعد بھی ہر بچے پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، بچوں کو بہت بڑے ہونے کے بعد بھی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے بڑوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے سمجھیں گے نہیں، اپنا آپ نہیں سمجھائیں گے، کوئی حل نہیں نکلے گا۔ جب کوئی حل نکالنے والا نہیں ہوگا، کوئی سمجھانے والا نہیں ہوگا، یا آپ خود کسی کو یہ نہیں سمجھیں گے، خود کو کسی اور کو نہیں اچھا سمجھیں گے، تو نہ آپ اس کو اچھا سمجھیں گے، نہ اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، پھر آپ جو ہے تھرڈ اسٹیج پہ آرام سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کا نقصان، آپ کے گھر والوں کا نقصان، آپ کے ارد گرد کے سارے لوگوں کا نقصان، اور آپ کے اوپر ایک الگ نام ہو جانے کا نقصان۔